دنیا میں کئی گہرے زیر آب ہول موجود ہیں جو اپنی اپنی خوبصورتی اور کئی وجہ سے مشہور ہیں۔ ایک ایسا ہی گہرا زیر آب میٹھے پانی کا ہول افریقہ میں موجود ہے۔ یہ ہول غوطہ خوری کے لیے کافی مشہور ہے۔ دنیا اسے بش مین ہول کے نام سے جانتی ہے۔ اسی بش مین ہول سے جڑا ہے ایک ایسا المناک واقعہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ بش مین جنوبی افریقہ کے شمالی کیپ صوبے میں ایک گہرا اور زیر آب میٹھے پانی کا ایک بڑا ہول ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس ہول کو ایک شوقیہ غوطہ خور مائک رتھ بونڈ نے 1977 میں دریافت کیا۔ اس ہول میں غوطہ لگانا ایک چیلنج کا کام ہے۔ اس کی بڑی وجہ اس ہول کی اونچائی ہے۔ اس کی اونچائی 1500 میٹر ہے۔ بش مین ہول غار میں غوطہ خوری کرنے والوں کے لیے کسی ایڈونچر سے کم نہیں ہے۔ بش مین ہول کا ایڈونچر کئی غوطہ خوروں کی جان لے چکا ہے۔ 1993 میں غوطہ خور ایبن لیڈن جو 200 فٹ کی گہرائی میں جا کر بلیک آؤٹ کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تھا، اس کا ساتھی اسے سطح آب پر لانے میں کامیاب تو ہو گیا پر وہ غوطہ خور بچ نہ سکا۔ 17 دسمبر 1994 ڈیون ڈریئر ایک غوطہ خور ٹیم کی معاونت کر رہے تھے۔ ان کو غوطہ خوری کا 2 سالہ تجربہ حاصل تھا۔ ساؤتھ افریقہ کی کیو ڈائیونگ ایسوسی ایشن نے ان کو غوطہ خوری کی تربیت دینے کے لیے منتخب کیا تھا۔ ڈیون ڈریئر 17 دسمبر 1994 کو بش مین ہول میں تربیت کے لیے روانہ ہوئے۔ جب انہوں نے گہرے پانی میں غوطہ لگایا تو ہر کوئی غوطہ خوری کو انجوائے کر رہا تھا، یہاں تک کہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ کچھ غلط ہو گیا۔ یہ ڈیون ہی تھا جو 164 فٹ کی گہرائی تک پہنچ گیا تھا۔ ڈیون کھائی میں ڈوب رہا تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اسے چھڑانے کی کوشش کی لیکن اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑ پاتے وہ بہت دور جا چکا تھا۔ اس کے غوطہ خوری کے ساتھیوں نے سمجھا کہ وہ شاید ہوش کھو بیٹھا ہے۔ جب اتنی زیادہ گہرائیوں میں غوطہ لگایا جائے تو آکسیجن کا جزوی دباؤ اس سطح تک بڑھ جاتا ہے کہ یہ مرکزی اعصاب نظام کے لیے زہریلا ہو جاتا ہے، جسے آکسیجن زہر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف علامات کا سبب بن سکتا ہے جیسے سانس لینے میں دشواری، چکر آنا اور دورے۔ ڈیون آکسیجن کے زہریلے پن کا شکار ہو سکتا ہے۔ ڈیون کے ڈوبنے کے اسرار کو کوئی بھی پوری طرح نہیں سمجھ سکتا، لیکن کچھ مقامی لوگوں کا خیال تھا کہ سنک ہول کے اندر ایک خاص سانپ ہوا کرتا تھا جو انسانوں کو کھاتا تھا۔ تاہم یہ خیال کیا جاتا تھا کہ اس کی موت کا سبب نام نہاد سانپ کے علاوہ کوئی اور چیز تھی۔ ڈیون نے بہت زیادہ سانس لیا ہوگا جس کے نتیجے میں اس کے پھیپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ بن گئی جس نے بعد میں اسے بے ہوش کر دیا۔ ڈیون نے بش مین ہول کے سوراخ میں اپنا آخری غوطہ لگایا۔ یہ سب کے لیے ایک المناک لمحہ تھا کیونکہ اس کا جسم پانی میں گم ہو گیا تھا۔ تاہم اس کے موت کے 2 ہفتے بعد ڈیون کے والد نے اپنی کوشش کی اپنے بیٹے کی لاش کو ٹھنڈے پانی سے نکالنے کی۔ بدقسمتی سے صرف ڈیون کا ڈائیو ہیلمٹ ہی مل سکا، اس کا جسم نہیں دیکھا گیا۔ ڈیون کے جسم کی بازیابی کی کوشش بعد میں بھی کی گئی لیکن ڈیون کی لاش بش مین ہول سے نہ مل سکی۔ 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ڈیون کے بارے میں ہر کوئی تقریباً بھول چکا تھا، جس کی لاش بش مین ہول سے برآمد ہونا باقی تھی۔ اس کے والد نے بش مین ہول کی چٹان پر ایک تختی رکھ دی تھی۔ وہ اس جگہ پر آنے والوں کو یاد دلاتی تھی کہ ڈیون کی لاش اس سنک ہول میں موجود ہے۔ پھر آتا ہے 2004 اکتوبر میں ڈیو شاہ نامی غوطہ خور بش مین ہول میں غوطہ لگاتا ہے۔ ڈیو شاہ ایک آسٹریلوی غوطہ خور اور پائلٹ تھا۔ وہ ایک پرجوش اور انتہائی ملنسار آدمی تھا۔ وہ بش مین ہول کی زیادہ گہرائی میں جانے کا ریکارڈ بنانا چاہتا تھا اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی ہوا۔ وہ تقریباً 900 فٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے سنک ہول کے نچلے حصے کی کھوج میں چند منٹ گزارے۔ یہ اس کے لیے ایک حیرت انگیز تجربہ تھا۔ جب وہ تقریباً 876 فیٹ میٹر پہنچا تو اس نے پہلی بار سنک ہول کا فرش دیکھا اور بش مین ہول میں نئی دریافت ہونے والی دنیا کو تلاش کرتے ہوئے وہ کسی چیز سے ٹھوکر کھا گیا۔ یہ ڈیون کی لاش تھی جس نے 10 سال پہلے غار میں غوطہ لگایا تھا۔ ڈیو شاہ اس کی جسم کو زیادہ قریب سے دیکھنے کے قابل نہیں تھا کیونکہ یہ پہلے ہی کیچڑ میں چھپا ہوا تھا۔
اس کوشش میں وہ لاش کو برآمد کرنے میں ناکام رہا۔ ڈیو شاہ 10 گھنٹے کے غوطے کے بعد سطح پر واپس آیا اور ڈیون کے والد کو بتایا کہ اس کے بیٹے کی لاش ملی ہے۔ والدین کے لیے بات ناقابل یقین تھی، لیکن ڈیو شاہ نے یقین دلایا کہ وہ بش مین ہول سے لاش کو دیکھ کر واپس آیا ہے۔ وہ ڈیون کے والد سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ ڈیون کی لاش واپس لائے گا۔ ڈیو شاہ اس آپریشن کے لیے اپنے ایک اور غوطہ خور ساتھی ڈان شرلی کی مدد لیتا ہے۔ دونوں غوطہ خوروں نے بازیابی کے لیے ایک پیچیدہ غوطہ لگانے کا منصوبہ بنایا، لیکن انہیں غوطہ لگانے کے لیے 9 غوطہ خوروں کی ضرورت تھی۔ ان کو ایک ایسی لاش سطح پر لانی تھی جو ایک ڈھانچے کی صورت میں تھی۔ اسے اوپر لانے میں ڈھانچے کو نقصان بھی تھا، لہٰذا انہوں نے ڈیون کی لاش لانے کے لیے ایک بیگ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ٹیم آخری غوطہ لگانے سے 2-3 پہلے بش مین ہول میں جمع ہوئی۔ ان سب کو ان کے مخصوص کردار دیے گئے تھے اور ڈیو شاہ کو جانا تھا اور لاش کو اس گہرائی سے نکالنا تھا۔ تاہم ڈیو شاہ اور ڈان کا ایک نجی معاہدہ تھا کہ وہ اپنی ٹارچ سے اشارہ کریں گے اگر انہیں گہرائی میں ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ ڈیو شاہ 270 میٹر کی گہرائی میں گیا، وہ جگہ جہاں اسے پہلے ڈیون کی لاش ملی تھی۔ اسے لاش کو اس بیگ میں ڈال کر 725 فٹ کی گہرائی میں لے جانا تھا، جہاں ڈان اسے تقریباً 10 گھنٹے کے ڈی کمپریشن کے ساتھ سطح پر لانے میں مدد کے لیے انتظار کر رہا تھا۔ سطح کے باہر لوگ بھی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کے بعد ٹیم ممبرز کو شک ہوا کہ منصوبہ بندی سے ہٹ کر کچھ ہوا ہے، جس کی وجہ سے اتنی تاخیر ہوئی ہے، لیکن صحیح صورتحال ان پر بھی ابھی تک واضح نہیں ہوئی تھی۔ ڈان جو 725 فٹ کی گہرائی میں ڈیو شاہ کا انتظار کر رہا تھا، اس وقت وہ بھی پریشان ہو گیا جب ڈیو شاہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ڈان نے اس گہرائی میں اترنے کا فیصلہ کیا جہاں ڈیو نے غوطہ لگایا تھا۔ جب وہ تقریباً 800 فٹ تک پہنچا تو اس نے ایک بہت تیز آواز سنی۔ یہ ڈان کا ریگولیٹر کنٹرول تھا۔ ڈان کو اپنی دوست سے زیادہ اپنی جان بچانے کی فکر لاحق ہو گئی تھی، تاہم اس نے اپنے اوپر موجود سپورٹ ڈائیورز کے پاس جانے کی کوشش کی۔ وہ سطح پر واپس آنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر ڈان نے انہیں بتایا کہ ڈیو اوپر نہیں آ سکتا اور اسے وہیں چھوڑ دیا گیا ہے۔ فوری طور پر ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا۔ تقریباً 40 گھنٹوں کے بعد انہیں ڈیو شاہ کی لاش برآمد ہوئی، لیکن ڈیو شاہ کی لاش کے ساتھ وہ بیگ بھی موجود تھا جس میں ڈیون کا ڈھانچہ بھی موجود تھا۔ یوں ایک غوطہ خور نے ایک غوطہ خور کے والدین سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔